رہے تھے۔ ابھی دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی مدیر جامعہ اسلامیہ بہاولپور، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ محترم مفتی عبداللطیف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ابھی کچھ دن پہلے رمضان گزرا ہے، جس میں مسلمانوں نے اپنے رب کو منانے کی خوب کوشش کی، فائدہ اٹھایا، رمضان کے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقے پر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں کئی راتیں آنکھوں میں گزاری۔ کچھ کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اعتکاف کیا۔ حضرت معلّہ بن الفضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلاف کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا اور دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ کانوا یدعون اللہ عز وجل 6 اشہر ان یبلغهم رمضان، ثم يدعون الله عز وجل 6 اشہر اخرى ان يتقبل منهم۔ ہمارے اسلاف وہ 6 مہینے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان تک جینے کا موقع دینا، رمضان تک پہنچا دے۔ ثم يدعون الله عز وجل 6 اشہر اخرى ان يتقبل منهم، پھر اگلے 6 مہینے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جو رمضان میں محنت کی ہے وہ قبول فرما لے۔ گویا کہ پورا سال ہمارے اسلاف کا رمضان کی فکر میں گزر جاتا تھا۔ جو رمضان میں محنت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نیکیاں کی، ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اگلے 6 مہینے پھر دعا شروع کرتے، یا اللہ رمضان تک جینے کا موقع دے دے۔ آپ کے پورے ضلع بھر میں کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دیں جو ہمارے اسلاف کے اس عمل پر کھڑا ہو۔ 6 مہینے اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ جو رمضان میں محنتیں کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ ہمیں تو شوال میں بھول جاتے ہیں، وہ وعدے جو ہم نے اللہ سے رمضان میں کیے تھے، رو رو کے کیے تھے، وہ سارے وعدے بھول گئے۔ وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے، تو کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں محنت کی،
اور اس کی قبولیت پر پہرا دیا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں نیکیاں کی لیکن وہ نیکیاں ضائع کرنے پر کھڑے ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی، انہوں نے قبولیت کی دعائیں کی، اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور وہی نیکیاں جاری رکھنے کی کوشش بھی کی؟ کتنے لوگ ملیں گے اس طرح کے؟ تو سب سے پہلے جو بنیادی کام ہے وہ یہ کہ نیکیوں کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے نیکیوں پر کھڑا رہنے کی، دوام کی دعائیں کی جائیں۔ بابا جی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بڑا کام کیا تھا، بیت اللہ بنایا۔ اتنا کام کرنے کے بعد پھر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے کام کیا ہے تو ہم سے قبول فرما۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد نے، انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعائیں کی ہیں۔ یہ صرف ہمارے اسلاف کا عمل نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد، تراویح کے بعد، تلاوت کے بعد، صدقات کے بعد وہ 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے اسلاف کا عمل نہیں ہے بلکہ ہمارے آباء و اجداد اور انبیاء کا عمل بھی یہی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، جہنم کا خوف ہوتا ہے، جنت کا لالچ ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر تو بتائیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، نیکی کرتے وقت بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی، یا رسول اللہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، لگتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، جیسا تو سوچ رہی ہے نا ویسا نہیں ہے، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یتقبل منہم، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو صدقات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارے عمل ہمارے منہ پر نہ دے مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل مردود ہو جائیں، قبول نہ ہو۔ آپ نے جب پوچھا صحابہ سے، میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ ساز و سامان ہو وہ کنگال ہے، وہ مفلس ہے۔ کہا، فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، جو صدقات کرتا ہے، جو صدقات دیتا ہے۔ ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یتقبل منہم، کون ہے؟ جن کو ڈر رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل مردود ہو جائے، یہ بھی نمازی ہے۔ تینوں لفظ بولے گئے اس حدیث میں بھی، اور وہاں فرمایا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، اس حدیث میں بھی یہی 3 لفظ بولے گئے، یہ بھی نمازی ہے، وہ بھی نمازی ہے، یہ بھی روزے دار ہے، وہ بھی روزے دار ہے، یہ بھی صدقات اللہ کے نام پر دینے والا، وہ بھی صدقہ دینے والا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مفلس کیسے ہے اور وہ ڈرتا کیوں ہے؟ دونوں کی سوچوں میں فرق ہے۔ یہ اپنی نیکیوں پر پہرا دیتا ہے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے اور اس پر پہرے دیتا ہے کہیں میری نیکی مردود نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکی میرے منہ پر دے ماری جائے۔ جس کو یہ ڈر ہے اس کی نیکیاں محفوظ ہیں انشاءاللہ۔
اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے دل ڈرے، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی اسی آیت کے بعد یہ نشانی بیان کی ہے، ان کے اوصاف میں سے وصف بیان کیا ہے کہ یہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اور ادھر بھی یہی الفاظ ہے، کہا میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں اس کی لگی ہوں گی، انبار لگے نماز کی نیکیوں کے، روزوں کی نیکیوں کے، صدقات کی نیکیوں کے، یہ بڑے خوش ہوگا، یہ نیکیوں میں پاس ہے، پر حقیقتاً فیل ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ یہ بڑا ذہن چلتا ہے کہ اگر ہم پاس ہونا چاہتے ہیں تو نیکیاں کریں، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد اشراق، پر لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، لین دین اچھا نہیں ہے، بہنوں کے حصے کھا گیا ہے، پلاٹس اپنی طرف کر گیا، لین دین میں خرابی ہے، یہ پاس نہیں ہے نمازی، ہے روزے دار، ہے صدقات دینے والا، پر فیل ہو گیا، مفلس ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اگر دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اتق المحارم تکن عبد الناس، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام چھوڑو، حرام کھانا، حرام سننا، حرام پہننا، حرام چیزیں چھوڑو، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حدیث بتاتی ہے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ روزے رکھنے والا، صدقات دینے والا، یہ فیل ہو گیا، مفلس ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے باقی معاملات درست نہیں تھے۔ ادھر سے ایک آیا وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، آگے یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ نمازی ہے، پیارے پیغمبر نے تو فرمایا تھا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا، مومن کی مثال تو شہد کی مکھی جیسی ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے مومن، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا، وہ شہد کی مکھی کھاتی بھی پاکیزہ ہے، مرنے کو مر جائے گی، کبھی آپ اس کو گندگی پر بیٹھے نہیں دیکھیں گے، پھول چوستی ہے، اچھی چیزوں پر بیٹھتی ہے۔ مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے، اچھائیاں دیکھتا لوگوں کی، اچھے وصف لینے کی کوشش کرتا ہے، اچھے وصف لوگوں کے بیان کرتا ہے، لا تاکل الا طیبہ ولا تضع الا طیبہ، کھاتی بھی پاکیزہ ہے اور پھر منہ سے نکالتی بھی پاکیزہ ہے۔ شہد بناتی ہے نا، منہ سے بناتی ہے، ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شہد وہ پیچھے سے شہد نکالتی، نہیں، کھاتی بھی منہ سے نکالتی بھی منہ سے، کھاتی بھی پاکیزہ ہے نکالتی بھی پاکیزہ ہے، یہ مومن ہے۔ کیا میں اس طرح کا مومن ہوں جس کا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کے ساتھ بیان کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس گندی مکھی کی طرح بن چکا ہوں جو سارا صاف جسم چھوڑ کر جہاں زخم ہوتا ہے وہاں آ کے بیٹھتی ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے؟ مومن ایسا نہیں ہوتا، اگر گندی مکھی کی طرح بن گئے تو پھر مفلس ہے، فیل ہو گیا، اس کو مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی۔ جس کو مارا تھا وہ آ گیا، یا اللہ یہ حاجی صاحب پاورفل تھا، اس کے بچے مضبوط تھے، میں غریب بندہ تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہاں تو انصاف نہیں میں لے سکا، تو آج تو یوم الدین ہے اور تو مالک یوم الدین ہے، میں آیا ہوں بدلہ لینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج بدلے کی شکل یہ ہے، یا تو اس کی نیکیاں لے جا، اس کا خزانہ لوٹ کے لے جا، یا اپنے گناہ اس کے سر ڈال دے۔ اللہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، اس حدیث پر کبھی اور کیا کہ دو بکریوں نے ایک دوسرے کو ٹکر ماری تھی، ایک کے سینگ تھے ایک کے سینگ نہیں تھے، ٹکریں تو دونوں نے ماری ہیں، پر انصاف کیا ہے؟ جس کے سینگ تھے اس کی ٹکر زیادہ لگی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سینگ والی کو بے سینگ کر دے گا اور جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا، تاکہ وہ جو بدلہ تھا نا دنیا میں
زیادہ چوٹ والا وہ بھی برابر ہو جائے. اللہ تو اتنی کسی سے ناانصافی نہیں کرتا. اس نے بھی آپ کو مکہ مارا تھا, آپ نے بھی مکہ مارا ہے. اگر آپ نے اس کی مکے سے تھوڑا سا زیادہ طاقتور مار دیا, اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. کبھی سوچے نہیں ہے. پتہ نہیں بندہ کہاں چلا گیا. جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا نا, اس کو بھی سائرن جائے گا, اس کو بھی پتا چلے گا کہ اس بندے کا حساب شروع ہو گیا جس نے کبھی مجھے گالی دی تھی. اور یاد رکھنا, اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کی نا, میں نے آپ کی غیبت کی اور آپ کو ساری عمر پتہ نہیں چل سکا, اس دن جب میرا حساب ہونے لگے گا تو آپ کو بھی گھنٹی جائے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے کسی نے فلاں کس بندے نے توبت لگائی تھی, کس نے بات کی تھی, کس نے غیبت کی تھی, فلاں بندے نے کی تھی, اس کا حساب کتاب ہونے لگا ہے. آپ بھی خوش ہو کے آ جائیں گے, چلو میرا بھی حساب کتاب آج کچھ برابر ہو جائے گا. ہم نہیں سوچتے کہ اللہ نے اگر قوت دی ہے تو اس کو ناجائز استعمال تو نہیں کر رہے, حساب دینا پڑے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے نے اپنے غلام پر تہمت لگائی, چونکہ غلام میرا ہے اور میں نے اس پر تہمت لگائی ہے, اس بیچارے کا بس نہیں چلتا. اور میں قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ عدالت لگائے گا, اس بندے پر جس نے تہمت لگائی تھی, اس مالک پر اللہ تعالیٰ کیس چلائیں گے اور اس کو وہاں 80 کوڑے تہمت کے لگوائیں گے تاکہ اس غلام کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ حاجی صاحب تسمیہ گھماتا رہتا ہے, سمجھتا اللہ کا شکر ہے 5 نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد اشراق پڑھتا ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں. کیسے اچھے ہو تم؟ اگر تمہاری زبان سے کسی مسلمان کا گوشت کاٹا جا رہا ہے, ان من ارب الربا استدالت الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جس بات کا اس کو حق نہیں تھا. یہ دنیا کا سب سے بڑا سود ہے. ان من ارب الربا, سپرلیٹر ڈگری کے ساتھ, افعال التفضیل کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سود کسی مسلمان کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا ہے. رمضان میں تو ہم نے خوب کی نا, کسی نے نواز شریف کو رگڑا, کسی نے شہباز شریف کو رگڑا, کسی نے عمران خان کو رگڑا, کسی نے مولوی فضل الرحمان کو رگڑا, نہیں بچا کوئی ہم سے. بہت ممکن ہے میرے بھائی کہ ساری رمضان کی نیکیاں ہم ایک دن میں ایک مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے مقدر میں ان کی جھولی میں ڈال کے آگے. مولوی فضل الرحمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈیزل کہا ہے, لگ جائے گا اس دن پتہ جب اللہ کے سامنے وہ عدالت لگے گی, اس نے آپ کو یہ کہا تھا, وہ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائیں گے مولوی صاحب, مجھے بھی تو نے یہ کہا تھا. عمران خان یہودی ہے, جس نے کہا تھا یہودی ہے, عدالت لگے گی, اس کو پتہ بھی نہیں کس کس نے یہودی کہا ہے, عدالت لگے گی, یہ مفلس بن کے کھڑا ہے نمازی. رمضان کی نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے ہمارے صاحب 6 مہینے. ہم نے قبولیت کیا, ہم نے تو سوچا نہیں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ سمجھتا ہے میں نیکیاں کر رہا ہوں, بڑا خوش ہو رہا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے نبی سے کہہ دو کہ ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں. کون ہے؟ جو سمجھتے ہیں ہماری تو جوریاں بھری ہوئی ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم روزے دار ہیں, قیامت دن مفلس بن کے کھڑا ہوا ہے. اس کا مال کھا گیا, ایک لقمہ ایو جیسا دن غذی بالحرام فالنار اولی بہ, ایک لقمہ کسی کا کھا گئے وہ حرام ہے, اور حرام لقمے کے ساتھ پڑا بڑا جسم, فرمایا ایو جیسا دن غذی بالحرام فالنار اولی بہ, جو جسم حرام سے پلا بڑا جہنم ہی اس کی حقدار ہے. لا يدخل جنت لحم نبت من السحت, جو حرام مال سے گوشت پلا بڑا ہے اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. ہے نمازی مفلس ہے یہ جس نے کسی کا مال کھایا, حرام کھایا. وشاتم هذا, اس کو گالی دی. روڈ پر 100 بندوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ کون ہے, کہاں چلا گیا, حساب کتاب ہی کوئی نہیں.
شیشہ باندھے بار بندے کو گالیاں دے رہا ہوں، اس کو سنائی بھی نہیں دے رہا، قیامت اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کو بھی گالی دی گئی تھی۔ اپنے عمل محفوظ کیجئے۔ من الکبائر شتم الرجل اباہ، کہا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون اپنی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا وہ انسان یسب ابا الرجل فیسب الرجل اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو سارا گناہ اس ابتدا کرنے والے کو، اسی نے اپنی ماں کو گالی دی ہے، اسی نے اپنے باپ کو گالی دی ہے، سبب یہ بنا ہے۔ کوئی ہمارے ہاں اس کا کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ تہجد گزار ہے، گالیاں بڑی دیتا ہے، حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ کچھ سوچو تو صحیح، عمل ضائع کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ جن کو تو سمجھ رہی ہے وہ لوگ نہیں، نہ شرابی ہیں نہ چور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کرنے کے بعد، نماز روزے صدقے کے بعد، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل ہمارے منہ پر نہ دے مارا جائے۔ اس کا مطلب کتنے نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے جو قیامت دن مفلس، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، ان کی نیکیاں بھی لوگ لے جائیں گے۔ وَقَاذَفَ هَذَا، اس پر تہمت لگائی، کشمیر بیچ کے کھا گئے۔ ہم نے تو اتنا جملہ بول دیا نا، لکھا گیا ہے من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج، کہ جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی، کسی مومن کے بارے میں جو اس میں موجود نہیں ہے وہ بات کہہ دی، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ اس پر اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس بندے کا ٹھکانہ اس جگہ بنائے گا جہاں سارے جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون اور پیپ جمع ہو رہی ہوگی۔ کوئی جہنم میں جا رہا ہے، جب جلے گا سو جلے گا، ابھی تو جسم سے گندا خون، کچا خون، سیاہ خون، ردغۃ الخبال جس کو کہتے ہیں، وہ بھی گرم پگھلا ہوا اور انتڑیاں کٹ کٹ کے جو نکلی تھی اس میں غوطے کھا رہا ہے۔ کون؟ جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کی جو اس میں موجود نہیں ہے۔ اور اس وقت رہے گا حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ جو اس نے بات کی ہے جب تک اس کے گناہ سے نکل نہ آئے، ولیس بخارج، اس نے گناہ ایسا کیا ہے کہ نکل بھی نہیں پائے گا۔ کون ہے مفلس؟ نمازی، روزے دار، صدقہ دینے والا، ہنس گیا قیامت کا دن، مفلس بن گیا ہے، اس کی نیکیاں لوگ لے گئے۔ بھائی میری نیکیاں میری رہنی چاہیے۔ قبولیت کی دعا کرنا پہلا کام، نیکیوں کو محفوظ رکھنا دوسرا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی لا اعلم ان اقواما، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میری امت میں سے ہیں، قیامت کے دن آئیں گے، یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے لوگ ہیں قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اتنی نیکیاں لے آئیں گے، تہامہ نامی پہاڑی جو سلسلہ ہے ان پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ سلسلہ پہاڑی دیکھا تھا وہ تہامہ کا تھا، کہ تہامہ پہاڑی جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو اڑتی راکھ بنا دے گا، ضائع کر دے گا، برباد ہو جائیں گی نیکیاں۔ صحابہ اس پر تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ صفہم لنا یا رسول اللہ وجلہم لنا، یا رسول اللہ ان کا وصف بیان کیجئے اور کھول کھول کے بیان کیجئے، وہ کون ہے اتنی نیکیاں لے کے آنے والے اور اللہ نے برباد کر دی؟ اللہ اکبر، یہ نیک ہی تھے، اتنی نیکیاں لے کے آئے نا۔ کہا مسلمان ہے تم میں سے ہیں، یاخذون من اللیل کما تاخذون، میرے صحابہ جس طرح تم تہجد گزارو وہ بھی تہجد گزاروں گے، تہجد پڑھنے والے،
तहज्जुद पढ़ने वाले भी उनकी नेकियां बर्बाद होगी, वो भी बच नहीं सके तो बचेगा कौन? सहाबा इस पर और परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह बयान तो करें, नमाजी हैं, मुसलमान हैं, तहज्जुद गुजार हैं, कसूर क्या उनका? इदा खलाउ इला महारिमिल्लाह इंतहकुहा। यहाँ मस्जिद में तो बहुत अच्छे हैं, नेकियां करने वाले, तस्मीया घुमाने वाले, घर में जाते हैं, बहन की जायदाद खा गए, भाई को धोखा दे दिया, अच्छी चीज खुद हड़प कर ली। जब खलवत में गए थे, वो चीजें जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया था वो कर गुजरे, अल्लाह की हराम शुदा चीजों को पामाल करते हैं। अल्लाह ने उनकी खलवत के गुनाहों की वजह से इनकी नेकियां बर्बाद कर दी। ये हमारे नौजवान है ना, अब तो बूढ़ों के हाथ में भी मोबाइल आ गए हैं। नौजवान वो खलवत में जाकर क्या कुछ देखते हैं दरवाजा बंद करके, कभी सोचे? खलवत के गुनाह, लियअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। अल्लाह कहते हैं जब तुम जाते हो ना उम्रा करने, हज करने ihram की हालत में, मैं तुम्हारे सामने शिकार को दौड़ाता हूं ताकि अल्लाह देखे कि बिन देखे कौन है जो अल्लाह से खौफ करता है, कौन देख रहा है। अल्लाह देखना चाहता है बिन देखे कौन अल्लाह से डरता है। खलवत की नेकियां जैसे अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं, बड़ी महबूब हैं, इसी तरह खलवत के गुनाह अल्लाह को उसी तरह ज्यादा भयानक लगते हैं। खलवत के गुनाह इनकी नेकियों को ले डूबे, इन्होंने अपनी नेकियों की हिफाजत नहीं की, महफूज नहीं किया। तो पहली बात नेकियों की कबूलियत की दुआ करना, दूसरी बात नेकियों की कबूलियत पर पहरा देना और नेकियों की हिफाजत करना, उनको ज़ाया ना होने देना। और एक बात और रसूल ने फरमाई, लौ लम तुज़निबू लअख्शा अलैकुम मा हुवा अकबर मिनहुल उज्ब। अगर तुम गुनाह करना, तुम समझो कि तुम गुनाह करना छोड़ गए हो, मुझे तुम पर गुनाह करने से बड़ी बात का डर है, और वो क्या है? अल उज्ब। तुम में बड़ापन आ जाएगा, मैं ऐसा और मैं ऐसा और मैं ऐसा। भाई सबसे तनकीद नेक लोग करते हैं बाकी लोगों पर। गुनाहगार कहता है मैं तो खुद गुनाहगार हूं, मैं किसी पर क्या बात करूं, मैं तो खुद सिगरेट पीता हूं, मैं किसी पर क्या बात करूं। ये हाजी साहब, नवाजी साहब, ये हर एक को रगड़ा लगाते हैं कि अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, तुम समझो कि तुम गुनाह नहीं करते, मुझे तुम पर उस बात का डर है जो गुनाह से भी, गुनाह करने से बड़ा जुर्म है, अल उज्ब। उसकी वजह से भी नेकियां बर्बाद होती हैं। फिर अल्लाह ताला से चौथा काम है, जो नेकियां की है ना उन पर दवाम की कोशिश करना, अल्लाह से दवाम की दुआ करना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह सीधे रास्ते पर लगाए रखना, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाए रखना, ये मुसलसल दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबाता फिल अम्र। ये अल्लाह से दुआएं मांगनी है, प्यारे पैगंबर ने दुआएं सिखाई हैं। अल्लाह ताला से फिर दवाम की दुआ करनी है। रमजान में हमने काफी सारी नेकियां की हैं जो अब हम शव्वाल में छोड़ चुके हैं। तो भाई रमजान में हमने रमजान के रोजे रखे हैं फर्जी, तो शव्वाल में कोशिश करके शव्वाल के 6 रोजे रख रहे हैं। मुझे भी फिक्र हो, मेरी बीवी को भी फिक्र हो, मेरे बच्चों को भी फिक्र हो कि शव्वाल के 6 रोजे रखने हैं, क्योंकि 6 ये अगरचे फर्जी रोजे नहीं है, पर अल्लाह करीम ने नफली रोजों की रुखसत ये दी कि 6 पूरे महीने में 6 रोजे रख लो। मन साम रमज़ाना सुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कमन साम दहरा। जिस बंदे ने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रख ले, ये अल्लाह के इतना महबूब हो गया है, अल्लाह करीम इसको ऐसा बना देंगे गोया कि इसने पूरा साल ही रोजों में गुजार दिया है। 30 रोजे, ये 29 या 30 रोजे, 30 का सवाब है, 30 रमजान के और 6 शव्वाल के, 36 अल्लाह मल्टीप्लाई करता है, उनको ज़रब देता है 10 के साथ, 360 दिन हो गए। और मुसलमानों के साल के 360 दिन होते हैं, अल्लाह ताला इसको 10 के साथ ज़रब देके तुम्हें पूरे साल के रोजेदार बना देगा।
اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ہمارے کچھ علماء نے بڑی اس پہ سختی کی ہے کہ جی وہ سب سے پہلے جو رمضان کے فرضی روزے نا وہ رکھیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں رمضان میں جو میرے روزے رہ جاتے تھے میں 11 مہینے بعد شعبان میں جا کے پورے کیا کرتی تھی، کیونکہ شوال کے روزے شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں اور رمضان کے روزے پورا سال بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کتنے وہ بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ رکھ لیے ہیں یا 6 کے 6 رکھنے کا ارادہ ہے۔ دوام نہیں ہے اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو فرضی بڑے مشکل سے رکھے ہیں، فضیلت بھی تو دیکھیں نا، یہ 6-7 میں لاؤ پورے سال کے روزے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگلا کام تھا تراویح، ہم نے تراویح پڑھی ہے، اللہ سے وعدے بھی کیے، کوئی دعا بھی کی، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو بھائی ایک اور آپ کام اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ جس طرح رمضان میں تراویح پڑھتے رہنا، نوجوان بالخصوص جو کہتے ہیں صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم لیٹ سوتے ہیں، جس طرح رمضان میں آپ تراویح پڑھتے رہنا، سارا سال یوں آپ تہجد پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم نے وتر کا، قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا، تہجد کا ثواب آپ کو نصیب فرمانا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، سنتے وغیرہ پڑھ لی، گھر چلے گئے، گپ شپ ماری، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، سونے سے پہلے آپ رکعتیں پڑھ لیں، جو آپ رکعتیں پڑھیں گے وہ آپ کی تہجد شمار ہوگی۔ یہاں ایک بات اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ساری عمر ہماری گزر جاتی ہے، کسی سے پوچھے بھائی جان عشاء کی نماز کتنی رکعتیں، ہم کہتے ہیں 4 فرض 2 سنتیں اور 3 وتر۔ یہ جواب غلط ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا ہے، یہ جواب غلط ہے۔ اس کا جواب یہ تھا 4 فرض اور 2 سنتیں، یہ نماز عشاء ہے۔ وتروں کا نماز عشاء کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر آپ ساری عمر اس کو عشاء کا حصہ بنا کے اس نیت سے پڑھتے رہے ہیں تو آپ کی نیت ہی غلط تھی۔ وتروں کا نماز عشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، جس بندے نے نماز عشاء ادا کر لی اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ تو چونکہ وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، 3 وتر پڑھتے ہیں۔ وہ جو 3 وتر پڑھتے ہیں وہی وتر ہے، وہی تہجد ہے، وہی تراویح ہے، وہی قیام اللیل ہے۔ کوئی بھی نام دے، ایک ہی نماز کے یہ سارے نام ہیں۔ جو 3 وتر پڑھتا ہے اس نے 3 رکعتیں پڑھی تہجد کی، اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں، 5 کر لیں، 7 کر لیں، 11 تک اللہ سے توفیق مانگیں۔ اور اس کے لیے سونا بھی شرط نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ کے سوئے، پھر اٹھے، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھ کے آپ نے رکعتیں پڑھی۔ تو پیارے پیغمبر کا طریقہ بھی یہ، کچھ رکعتیں پڑھ کے سو گئے، کچھ رات کو پڑھ لی، کچھ تہجد کو اٹھ کے پڑھ لی، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے مجھے نصیحت کی کہ میں چاش کی 2 رکعتیں نہ چھوڑوں، اور ہر مہینے 13، 14، 15 کے روزے نہ چھوڑوں، اور وَالنَّوْمِ عَلَىٰ وِتْرٍ، اور یہ کہ تہجد پڑھ کے سوؤں۔ تو تہجد پڑھنے سے ہم کہتے ہیں جی تہجد کے لیے سونا لازمی ہے، بھائی سونے سے پہلے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سنت اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل واوسطہ وانتہا وترہ الی السحر، پیارے پیغمبر نے رات کے شروع میں بھی وتر پڑھے، حدیث ہے، درمیان میں بھی پڑھے، اور سحری تک آپ ختم کرتے تھے۔ جو بھی جس نے نماز عشاء ادا کر لی اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ اس پر اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ ایک بات میں آپ کو اسی حوالے سے اضافی بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے سنی بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے نہ سنی ہو، کوئی بندہ اس کو انوکھا اور عجیب سمجھے، حوالہ ساتھ لے کے جائے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں محنت کی اور ہم نے رمضان میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقینی پیکج دیا ہے کہ آپ اپنی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پر 4 حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاروں ضعیف ہیں۔ 3 روایتیں ہیں صحابہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے، صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر لکھا کہ یہ اگرچہ صحابہ کے فرامین ہیں پر ان کا حکم ایسے جیسے پیارے پیغمبر نے فرمایا، کیونکہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا من صلی بعد العشاء 4 لا يفصل بينهن بتسلیم ادل بمثلهن من لیلۃ القدر، کا جس بندے نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھی ایک سلام کے ساتھ، جیسے آپ نے عشاء کے 4 فرض پڑھے ہیں نا، ایسے جس بندے نے عشاء کی 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھ لی، عدل بمثلهن من لیلۃ القدر، اللہ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتا ہے، اتنا اجر نصیب فرماتا ہے، گویا کہ اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھی ہیں۔ سند بھی تینوں کی صحیح ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ آپ نے 4 فرض پڑھے ہیں تو 2 سنتیں الگ پڑھیں اور یہ 4 سنتیں الگ پڑھیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر آپ 2 کو ہی 4 بنا لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی گنجائش موجود ہے، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ 2 کو الگ پڑھیں اور ان 4 کو الگ پڑھیں۔ تو گویا کہ اگر آپ نیکی کے متلاشی ہیں تو آپ اپنی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھا، اور ہو سکتا ہے رمضان میں پورا قرآن بھی ایک دفعہ ختم کر لیا ہو، لیکن پھر پورے سال میں قرآن ختم نہیں کر پاتے۔ کچھ ہیں ماشاءاللہ جو ختم بھی کرتے ہوں گے۔ بھائی کیا ہم رمضانی مسلمان ہیں؟ رمضان میں ہمارا رب اور ہوتا ہے اور شوال میں اور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بھی اپنے آپ کو کھڑا کریں قرآن مجید پر۔ قرآن مجید اگر آپ نے پڑھا ہے کسی اچھے قاری کے پاس پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ کہتے ہیں اس کتاب پر ایمان ان لوگوں کا ہے جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ جیسے محلے کی باسی سے پڑھ لیا تھا ویسے پڑھ رہا ہوں اور شرم کے بارے کسی سناتا نہیں ہوں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں لا یتعلم العلم مستحن ولا مستکبر، علم وہ بندہ حاصل نہیں کرتا جو متکبر ہے یا بلا وجہ شرم کرنے والا ہے۔ ایسی شرم اور ایسا تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے جو اس انسان کو تعلیم سے دور کر دے۔ تو قرآن مجید کو آپ ایسے تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگر اللہ نے وہ توفیق دے دی تو پھر اس کو تدبر سے پڑھیں، غور سے۔ آدھا پارا ویسے پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ آپ 2 رکوع پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ اس سے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا تو صرف قرآن پڑھتا تو اس کو اجر نہیں ملتا، اس کو اجر ملتا ہے۔ ہمارے کچھ علماء نے اس پر بھی سختی کی، جو قرآن سمجھ نہیں پڑھتا اس کو کوئی فائدہ نہیں، غلط بات ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں اور اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ اور الف لام میم کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا، اس کا مطلب ترجمہ نہیں بھی آتا تو اجر پھر بھی ملتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں 2 باتوں میں سے ایک بات یقینی ہے، یا تو یہ لوگ قرآن تدبر سے پڑھیں گے یا اللہ ان کے دلوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں، یا تو ان کے دلوں پر تالے ہیں یا تدبر۔ اگر غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، مجھے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میرے دل پر تالے تو نہیں ہیں۔ اپنے گھر میں ترجمہ کلاس لاؤں جو میں خود پڑھا ہوں یا میرے بچے پڑھے ہیں، 2 لائنیں 3 لائنیں 4 لائنیں میں پڑھوں، ایک تلاوت کرے اور ترجمہ اور تفسیر دیکھوں، میرا گھر وہ برکتوں والا بن سکتا ہے۔ رمضان میں تو اہتمام کیا لیکن اب اس پر دوام نہیں، ان نیکیوں پر۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون التوراۃ یقرؤون القرآن وفی روایت یتلون القرآن وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا غَاشِيَتُمُ الرَّحْمَةِ،
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ لوگ جب ویسے کا کو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں عموماً بیان کر دیا کیونکہ لوگ عموماً یہاں درس و تجربہ ہوتی ہے، گھر میں بھی اگر ہو تو اس کا بھی یہی معنی ہے کہ لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. کچھ لوگ اس پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں جی قرآن کے بعد تراویحوں کے بعد آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ کہ یتدارسونہ بینہم، دارس یدارس، ایک دوسرے کو درس دینا سننا، میں آپ کو سنا رہا ہوں مجھے سنا رہے ہیں آپس میں. کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ 4 احسان کرتے ہیں اس آیت میں، اس حدیث میں 4 بیان کیے ہیں. کہ پہلا یہ ہے کہ اللہ نازلت علیہم السکینہ، اللہ کریم ان پر سکون نازل فرما دیتا ہے. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، تجربہ نہیں کر رہا ایمان کے ساتھ، تجربہ تو کافر کرتے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہمیں جو چیز بتا دی ہمارا یقین ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا جو لوگ یوں گھر میں اجتماعی طور پر ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، پہلی یقینی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل کر دیتا ہے. جس گھر میں بے سکونی ہے میرے بھائیوں وہاں گھر میں ترجمہ کلاس چلائیں، ترجمے کے قرآن پڑھنا شروع کریں، یقینی بات ہے کہ اللہ کریم وہاں سکون نازل کرے گا. نمبر 2، وغاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی. صبح شام اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں نا، رحمت آپ پر آ کے نشاور ہونے کے لیے کھڑی ہے، چھائی کھڑی ہے. اور تیسرا وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تمہیں آگے گھیر لیں گے. چوتھا کام وذکرہم اللہ فی من عندہ، تم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو گے، اللہ کریم کے آس پاس عرش کے آس پاس فرشتے ہیں، اللہ ان کو بلا کر اپنے زمین پر بیٹھے ہوئے بندوں کا تذکرہ وہاں فرمائے گا. تو چوتھا کام ہے یہ میرے بھائیوں جاری رکھنا ہے، تھوڑا کر لیں. اس پر میں اپنے بھائیوں کو ساتھیوں کو دعوت دوں گا، نوجوانوں کو بالخصوص. ایک بڑی شاندار ایپ آئی ہے نختم، جیسے الیوم نختم علی افواہہم، نختم آپ اپنا جب بھی موبائل یوں کھولیں گے تو موبائل کھولنے کے بعد آپ کے موبائل پر سب سے پہلے ایک آیت آئے گی. اگر اللہ نہ کرے آپ کو ایمرجنسی ہے تو یہاں الارم لگا ہوا ہے، آپ اس کو کر دیں گے تو وہی آیت دوبارہ آ جائے گی. پڑھ لی ہے تو ٹک مار بنا ہوا ہے، اس کو دبائیں گے تو اگلی آیت آ جائے گی. اوپر ایک آپشن بنا ہے، اس کو آپ چلائیں گے تو کسی قاری کی آواز میں وہ آپ کو تلفظ بھی سکھا دے گا کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے کیسے پڑھی جا سکتی ہے. انگلش میں، اردو میں، جس زبان میں چاہیں ترجمہ بھی موجود ہے، اور یہ ایک دفعہ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور نوجوانوں کو اس کو اپنے موبائل پر کرنا چاہیے. اللہ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ جب سے میں نے ایپ کی، میں حیران رہ گیا کہ میں نے اتنا استعمال کرتا ہوں موبائل کہ میں نے کھولا تو میں نے جب یہ شام کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کہتا میں حیران رہ گیا کہ ایک دن میں نے 250 آیت پڑھی ہے. اس کا مطلب میں نے 250 مرتبہ یہ موبائل کھولا ہے. اچھا ویسے نہیں کر سکے تو یہ ایک موقع میرے پاس موجود ہے کہ روزانہ 10 15 20 آیتیں میں یوں پڑھ لوں. اپنے بچوں کو یہ ایپ کروا کے دیں اور ان کے اس پر دمام کریں، آج ان کی فکر کریں کچھ. اسی طرح صدقات ہم نے رمضان میں کیے تو بھائی اس کی بھی کوئی روٹین بنائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. گھر میں ایک باکس بنا لیں، اس میں 5-10 روپے روزانہ ڈالیں. اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے. دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس سے تیرے نام پر خرچ کیا یا اللہ اس کو اور دے، بڑھا کے دے. مہینے بعد آپ 500 روپے جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے اس کا بھی اجر ہے، پر ڈیلی والی دعا لینا چاہتے ہیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر خرچ کریں. آپ کے 5 بچے ہیں تو سمجھے اللہ نے مجھے 6 بچے دے دیے، ایک باکس بنا لیں، ڈیلی اس میں ڈالیں تاکہ روزانہ آپ اس کی دعا کے مستحق بن سکیں. اور اگر آپ باوجود اس کے کہ خرچ کر سکتے ہیں، کنجوس ہو گئے نہیں کرتے، تو بددعا کرنے والا بھی بددعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو سانپ بن کے بیٹھا ہے خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. پھر برباد ہوتا، کبھی کوئی کیس ہو گیا، کبھی جاتا تھا کسی نے اگر ٹکر مار دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں کوئی بیماری آ گئی. بھائی اگر چاہتے ہیں کہ آپ دعائیں لیں تو پھر اپنے آپ کو اس خرچ پر کھڑا کریں. رمضان میں ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کی تھی، اس پر میں نے گزارش کر دی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ادا کریں. انشاءاللہ آپ کی ہر رات وہ ایسے جس طرح آپ نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں ادا کر لی. اعتکاف ہم سمجھتے ہیں شاید اعتکاف صرف رمضان میں ہوتا ہے، بھائی رمضان کے علاوہ بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. پیارے پیغمبر نے شوال میں بھی اعتکاف کیا ہے، شوال میں. اس کا مطلب ہے رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں.
ایک دن پورا اعتکاف کریں، خلوت میں بیٹھ کے دیکھیں کیا سکون ملتا ہے. کبھی ایک رات بیٹھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک دن رات بیٹھ کے، 2 دن 4 دن ہفتہ بیٹھ کے دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی کہ ایک رات میں بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے کہا اوفی بنظرک، اپنی نظر پوری کر. اس کا مطلب رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. رمضان میں بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. غیر رمضان میں آپ اس کے بغیر بھی اعتکاف کرنا چاہیں، خلوت میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھنا چاہیے. تو بھائی یہ نیکیاں رکنے نہیں چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیکیوں کی قبولیت کی دعا کریں. نمبر 2 نیکیوں کی قبولیت پر پہرا دیں. نمبر 3 ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. نمبر 4 وہ نیکیاں جاری رکھیں. اگر ہم یہ کر پائے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے اور قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بندہ ایمان کی حالت میں اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فلنحيينه حیاة طیبہ. یہ قسم کے معنی میں لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا. ہمیں قسم ہے ہم ایسے بندے کو حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں، بڑی پاکیزہ اچھی زندگی نصیب فرماتے ہیں. غم بھی آ جائے تو دل کو سکون ملتا ہے کہ اس غم کی وجہ سے میرے رب نے میرے گناہ ختم کر دیے، جنت قریب کر دی. پریشانی پھر بھی کوئی نہیں ہوتی. حیات طیبہ اللہ اس کو نصیب کرتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر آنکھیں بند ہوئی تو اللہ کریم قبر میں ساتھی بنا دے گا اس کے نیک عمل کو. جیسے کہ صحیح سند سے موجود ہے، بندہ اپنی خبر میں ہوگا تو بڑا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے آئے گا کہ حسن الوجہ، حسن الثیاب، طیب الریح، بڑا خوبصورت نوجوان، اچھے کپڑے، بہترین خوشبو آ رہی ہے. تو کون ہے؟ کہا انا عملک الصالح، میں تیرے ساتھ آ رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا تیرا اچھا عمل ہوں، قبر میں تیرا ساتھ دوں گا تاکہ تو پریشان نہ ہو. اللہ کے فرشتے بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی ہو، اللہ کے فرشتے بھی ساتھ دیتے ہیں. تو یہ نیکی کے ساتھ ساتھ ان البر یہدی الی الجنہ، تو یہ نیکی جنت تک لے جاتی ہے. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا نہ شکری کی اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، جو اچھے عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے، یمہدون کا معنی ہے آرام گاہیں بنا رہا ہے. مہد کہتے ہیں جھولے کو جس میں بچے کو آپ سلانے کے لیے جھولے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا میں اس جسم کو اللہ کے جتنا تھکا دیتا ہے، اللہ کریم اس کو آخرت میں اتنا ہی راحت نصیب فرما دیں گے. تو اللہ کریم جو ہم نے رمضان میں محنتیں کی اللہ وہ قبول فرما لے. اللہ ان کے حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ وہ ہماری نیکیاں ہماری رہیں، کسی اور کے مقدر میں نہ جا سکیں. اللہ تعالیٰ وہ ہماری نیکیاں ضائع نہ کرے. اللہ محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر یہ نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.